السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں مائدہ جبین۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالستار خان صاحب۔ 25 دسمبر قائد کا 140واں یوم جو ولادت ہے، اور ساتھ میں ہماری جو مسیحی برادری ہے اس کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ بات کی جائے اگر اقلیتوں کی، تو ہمارے ملک میں 8% آبادی اقلیتوں کی ہے، اور ان کے حقوق کی اور تحفظ اور اس ملک میں جو ان کی رائٹس ہیں، جو ایک بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں، وہ ہمارے ملک کے اعلیٰ حکام کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اپنا ملک کا جھنڈا ہی دیکھ لیں تو اس میں 1/4 حصہ جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، سفید رنگ کا، جس میں ان کی جو اہمیت ہے وہ ہماری مسلم کمیونٹی کے ساتھ دکھائی جاتی ہے، کہ جس طرح ہمارے لیے مسلم کمیونٹی کی شان آن کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے جو ہماری اقلیتی کمیونٹیز ہیں ان کی بھی اس طریقے سے اہمیت ہے۔ اور قائد نے کیا خوب کہا ہے جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل تھے کہ I shall not depart from whatever I have said repeatedly with regard to the minorities. I meant what I said, and what I said I meant. The minorities, to whichever community they may belong, will be safeguarded. Their religion or their faith or beliefs will be protected in every possible way. Their life and property will be secure. تو ستار صاحب آپ بتائیں کہ جو ہمارے نے ہمیں کہا کہ ہم نے اقلیتوں کو یہ حقوق دینے ہیں، اور اس طریقے سے ملک میں ہم نے ایک پراپر سسٹم لے کر چلنا ہے کہ ہر سٹیزن کا بائی لا جو ہے وہ سیم ہے، ایکول ہیں، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، ہوتا تو یہ رہا کہ جب پاکستان بنا تھا تب یہ کوئی گمبھیر سچویشن نہیں تھی، کوئی اتنا بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا کہ اقلیت کو دیکھا جائے، مائنورٹیز کو پاکستان میں دیکھا جائے، جنہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا تھا، جن کی آپشن پاکستان کے حق میں آئی تھی۔ لیکن گریجولی پھر بعد میں جو حالات رہے، اور جس طرح سے حالات کو پر گرفت ان کی نہیں رہ سکی جن کو حالات پہ گرفت رکھنی چاہیے تھی، ان کی رہ نہیں سکی، ان کی اور پرائرٹیز ہوں گی، ان کی طرف ان کا زیادہ فوکس چلا گیا۔ اور پھر بہت سارے ایسے معاملات تھے جن پر ریاست ہو یا حکومت ہو، دونوں کی جو گرفت تھی نا وہ کمزور پڑتی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ مائنورٹی کے لیے جو ایک وقت میں پاکستان میں رہنا ایک ایسا ہی تھا جیسے کہ ہم لوگوں کے لیے پاکستان میں رہنا آسان تھا، ویسے ہی مائنورٹی کے لیے پاکستان میں رہنا آسان تھا۔ پھر گریجولی یہ ہوا کہ جب سکڑتی کیا چیز ہے؟ جب آپ کی ٹالرنس سکڑنا شروع ہوتی ہے، جب آپ کسی ویو سے اختلاف کرتے اس جگہ پہ چلے جاتے جہاں آپ کی وہ عدم برداشت کو ٹچ کرنا شروع کر دیتی۔ برداشت کے معاملے میں آپ کا سیچوریشن پوائنٹ آیا تھا کہ آپ برداشت کے اس لمحے میں پہنچ جاتے ہیں جس لمحے میں پھر دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں برداشت کیا جاتا۔ تو اس میں آ کے نہ صرف یہ کہ ہمیں جو اکثریت ہے، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے لیے مسائل شروع ہوتے ہیں، بلکہ اقلیتوں کے لیے بھی مسائل بننا شروع ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، آپ کسی بھی حوالے سے کوئی بات ایسی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا کہ وہ جس جگہ پہ جاتے رہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے میرے اختلافات پڑ گئے، تو میں آپ کو غدار کہہ رہا تھا، آپ مجھے غدار کہہ رہے تھے، میں آپ کی حب الوطنی پہ مجھے شک تھا، میری حب الوطنی پہ آپ کو شک تھا۔ اب یہ بڑا سکڑ سا گیا معاملہ، عدم برداشت پھر بڑھتی پھر ایک ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں واقعی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فیل کریں نا کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آپ مائنورٹی میں ہیں، تو اپنا پوائنٹ آف ویو کہتے ہوئے آپ ہچکچائیں گے، آپ اس دلیری سے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں لے کے آ رہے ہوں گے جس دلیری سے دوسرا جس کا پوائنٹ آف ویو ڈومینیٹ کر رہا ہوگا سوسائٹی میں، جس طریقے سے وہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ سوسائٹی، معاشرہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ آپ نے برداشت کو کس حد تک لے کے آنا ہے، عدم برداشت کو کس حد تک آپ نے نہیں آنے دینا۔ لیکن معاشرہ بھی اس طرف نظر نہیں رکھ سکا، حکومتیں بھی نظر نہیں رکھ سکیں، ریاست بھی نظر نہیں رکھ سکی، تو وہ کرتے گزرا، مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا، جس کو ہم خود ہی اپنی ہی مشکلات میں ہم خود ہی اضافہ کرتے رہے۔ اور پھر یہ ہو گیا کہ اب ایک ایسی سٹیج آ گئی جہاں پہ سیاسی سوچ کی جو تقسیم ہے اس میں بھی معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کسی صورت بھی متحمل ہی نہیں لگتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت بڑا ایسا کام کریں جو قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا ہے۔ بھئی جس طرح کہ ہم پاکستانی ہیں، یا جس طرح کا کوئی ایک پاکستانی ہے، دوسرا بھی اسی طرح کا پاکستانی ہے۔ اب اچھائیاں برائیاں دونوں میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک طرف تو بالکل اچھائی کا لبادہ اوڑے لوگ کھڑے ہیں اور دوسری طرف برائی چمٹی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ نو، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔
دونوں طرف اچھے بروں کی تعداد. اب اس میں اچھے بروں کی تعداد اگر میں کسی پوائنٹ آف ویو سے آ جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی اچھا ہوں, اور جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے, جو خیالات کا اظہار دوسرا کر رہا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اپروچ ہوتی ہے جس اپروچ میں رہنا, زندگی کو اس طریقے سے گزارنا, وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا خان صاحب, جب یہ مائنورٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آبویسلی پتہ ہی ہوگا کہ جو مائنورٹیز ہے اس کو ایک ونریبل گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ جو ان کی ونریبلٹی ہے یہ کس طریقے سے, اس کی کیا اس میں خامیاں ہیں, ہم کیا اقدام لے سکتے ہیں کہ یہ کچھ قدرے کچھ کم ہو جائیں, چلیے پوری تو نہیں لیکن قدرے کچھ. اس میں میری جو تعلیم تھی, جب میں نے میٹرک کیا تھا تو نرسری سے لے کر میٹرک تک میں ایک کیتھیڈرل اسکول میں پڑھا ہوں. ساتھ ایک اور اسکول تھا, سینٹنری اسکول تھا. چرچ دونوں کا ایک ہی تھا. تو چرچ میں جانا, چرچ سے نکلنا, چرچ میں بیٹھنا بالکل ہی ایک روٹین والی چیز سمجھی آتی تھی. کوئی معیوب نہیں چیز سمجھی آتی تھی کہ پتہ نہیں کیا چیز حرکت ہو گئی ہے. اسے وہ گریجولی ہوتے ہوتے پھر برداشت جب ختم ہونا شروع ہوئی, پھر یہ ہوا کہ چرچ کے پاس سے جو گزر رہا ہوتا تھا نا, وہ بھی سوچتا تھا کہ مجھے چرچ کے پاس سے گزرنا بھی نہ ہی ہو تو بہتر ہے. مجبوری میں ہے تو ٹھیک ہے گزر جائے گا, نہیں. آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر جو اقلیت تھی وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ اقلیت ہے کہ جن کے لوگوں نے جس طرح ہم نے آپشن دی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا, تو یہ اقلیت بھی وہی تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنے کو آپٹ کیا تھا. ان کی ترجیحات میں پاکستان میں رہنا تھا. اب جب پاکستان کو آپٹ کیا جاتا ہے, پاکستانی ہی بن کے وہ آپٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا مذہب کچھ اور ہے, وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے پاکستان کے لیے آپشن دی ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس نے پاکستان کی آپشن دی ہے. اس کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں تھی جتنی مسلمانوں پہ ذمہ داری تھی, کیونکہ ملک بن ہی مسلمانوں کے نام پہ رہا تھا. تو پھر انہوں نے جو اپنی آپشن دی ہے, جو بھی ان کے محرکات تھے جس کی وجہ سے ان کو آپشن دینی پڑی, آپ کو قدر کرنی چاہیے تھی کہ یار یہ لوگ رہ گئے تاکہ ہم دنیا میں کسی کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ہاں اقلیت جو ہے نا وہ یہ اس طرح سے. اب ہمارے اپنے درمیان برداشت ختم ہو گئی, اپنے درمیان مسلمانوں کے درمیان سیاسی طور پر جو اب جس تقسیم کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں تو برداشت ایسے ہی ہے کہ وہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی پاکستان میں ایک قوم نہیں رہ رہی, ایک طرح کے لوگ نہیں رہ رہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ اگر اس کی بات مان لی جائے کہ یہ پاکستانی ہیں تو باقی 7 حصے کون سے ہیں؟ کیا یہ کیوبا سے آئے ہیں, کیا نیپال سے آئے ہیں, کیا یہ بھوٹان سے آئے ہیں, کیا افغانستان سے آ گئے ہیں لوگ؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے. آپ ملک ایک ہوتا ہے, لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں, سب چیزیں ایک طرح کی ہوتی ہیں. سیاسی طور پہ تقسیم ہوتی ہے, سیاسی سوچ میں فرق ہوتا ہے, کوئی کس طرح کی سیاسی سوچ رکھتا ہے, کوئی کس طرح کی سیاسی سوچ. لیکن جب اس طرح کی صورتحال بہت بدتر ہو جائے تو پھر اقلیت تو بہت دور کی بات رہ جاتی نا. پھر ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے چلو گزارا کر لیتے ہیں, رہ لیتے ہیں. آج بھی یہی تھا کہ اگر یہ کرسمس کا ہے تو کرسمس کے موقع پر ایک وہ جو سیاسی طور پہ تقسیم ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اقلیت کا, اور ایک جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اقلیت کا. اب یہ دونوں بندے سامنے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ آج کا دن کیا ہے تو کہا کرسمس ہے. اچھا آپ کرسمس ہے, ایک دوسرے کو مانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہوں؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ دوسرا بھی کرسچن ہے, آپ بھی کرسچن ہیں؟ اس کے بعد یہ مانگنے کہ یہ جو کرسمس آ رہی ہے اس میں آپ کے خیالات, کیونکہ آپ اپنے خیالات بنا چکے ہو, آپ کہہ چکے ہو کہ غدار ہے, یہ محب وطن نہیں ہے, تو پھر کیا آپ کرسمس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہی سوچتے ہو کہ یہ غدار ہے, محب وطن نہیں ہے؟ آپ کو رکھنا چاہیے اپنی جیب میں جو آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس کو جیب میں رکھتا ہے. یہ بڑا پرائیویٹ پرسنلائز بالکل معاملہ ہوتا ہے. اس کو ڈومینیٹ نہیں دوسرے کے اوپر کہ آپ فورس کریں دوسرے کو کہ جناب آپ نے وہی چیز فالو کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں. اس کو کوئی بھی خیال ہو سکتا ہے. آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے پاکستان میں, اس میں اقلیتوں کی میجورٹی تھی, اکثریت تھی, لیکن ہوتے 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 آج وہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ اسی ڈسٹرکٹ میں وہ مائنورٹی واقعی مائنورٹی میں چلی گئی. حالانکہ اس ڈسٹرکٹ کی حد تک ان کی تعداد زیادہ تھی, مسلمانوں سے زیادہ تھی, لیکن حالات ایسے ہوئے, تپیڑے حالات نے ایسے کھائے کہ جس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں. معاشرہ بھی ذمہ دار ہے, میڈیا بھی ذمہ دار ہے, حکومت تو ذمہ دار ہوتی ہے, ریاست تو ذمہ دار ہوتی ہے, لیکن معاشرہ اور میڈیا بھی ذمہ دار ہے کہ ایسی سچویشن کیوں آئی. کیا آپ روک نہیں سکتے تھے؟
آپ کو روکنا چاہیے تھا. آپ کے پاس ایک نیوسنس ویلیو, میڈیا میں بیٹھ کے جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بجائے کسی کو بھڑکانے کے وہ سلجھانے کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا بھڑکانا ہے. ہاں اگر فیکچول کو بات آ رہی ہے اس پہ آ جائیں, چاہے ایک طرف کو تکلیف ہو یا دوسرے کو تکلیف ہو, آپ نے تو فیکٹس پہ آنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی ہجانی کیفیت میں آپ نے نہیں رکھنا. ہجانی کیفیت میں رکھنے کا نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی, ہم خود اس کی زد میں آئے تھے کہ اگر ہمارا مد مقابل بھی ہجانی کیفیت میں آ گیا پھر کیا کرو گے. اگر وہ بھی آپ کو وہی کہہ رہا جو آپ اس کو کہہ رہے ہو تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے. آج کرسمس کا دن ہے, کرسمس کا دن, میں کرسمس اپنے اسکول کے وقت کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, ڈریسنگ بھی ویسی کی ہوئی ہے. نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے اسکول کے دور جو 70s میں ہمارا گزرا ہے نا اسکول کا, تو ہم کرسمس کو باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو جس طرح سے حالات بدلتے رہے, کیا کروٹیں لی حالات نے کہ اس میں آ کے کرسچن میرے دوست تھے, اسکول میں میرے ساتھ پڑھتے تھے, فیملیز کا آنا جانا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بھی ہوتا تھا کہ کرسمس میں کئی ایسے مسلم لوگ ہوتے تھے جو باقاعدہ کہتے تھے کہ یار ہمارا جو کرسمس مسیحی, ہمارا جو کرسچن دوست ہے اس نے کپڑے سلوائے ہیں تو چلو ہم بھی سلوا لیتے. تو پھر آپ کے گھر کیک بھی آیا کرتے تھے؟ کیونکہ ایک آپ چھوڑے پڑیں کہ اس دن یہ ہوتا تھا کہ اس دن کئی ایسے گھر تھے. اب میں بتاؤں کہ وہ منظور ایک سینئر ہیں, ہاکی کے پلیئر ہیں, کسی شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کرسمس کا بیچ میں آ گیا, تو میں نے کوئی 2-4 باتیں کی. تو اس کے بعد منظور جونیئر بولے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو دور تھا گوجرے کا بیک گراؤنڈ سے وہ بات کر رہے تھے, ہاکی کا پاکستان کا وہ بہت بڑا پلیئر ہے. وہ کہتے تھے کہ جی باقاعدہ ہمارے کپڑے سلتے تھے کرسمس کے اوپر. اب وہ بھی مسلمان ہے, وہ پاکستان ہاکی میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا, پوری دنیا میں اس کا نام رہا. وہ اس نے یہ کہا آن ریکارڈ کا, ٹی وی پہ یہ کہا کہ جناب جس طرح مسیح برادری کرسمس کے اوپر کپڑے ان کے نئے بنتے تھے, اس طرح کہتا ہمارے ماں باپ, ہمارے پیرنٹس وہ ہمارے لیے کپڑے سلواتے تھے کہ یہ آپ کے کرسمس کے کپڑے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا مسیحی برادری ہے اس کو ذرا ایک فیل سا ہوتا ہے کہ یار ہماری طرح کے لوگ ہیں. آپ نے رویہ ایسا نہیں رکھنا کہ وہ سمجھیں کہ یہ بالکل مختلف ہیں اور ہم بالکل مختلف ہیں. اگر آپ یہ سوچ لے کے آ گئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک سروائیو بھی کرنا اور رہنا بھی, اور رہنا ایسا جیسے رہنے کا حق ہوتا ہے کہ انسان کو. تو ہم مسلمانوں نے تو اپنا آپس میں ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. ہم مسلمانوں نے اپنی سیاسی تقسیم کے اوپر ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. تو اقلیت تو پھر بہت دور چلی گئی نا. اب یہ اپنی بات کر لیں یا آپ اپنی بات کر لیں, خیالات کا اظہار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے مذہب کے اوپر تنقید کر رہے ہو. خیالات کا اظہار یہ نہیں ہوتا کہ آپ قوم پرست نہیں رہے, آپ ملک کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں رہے. وہ بھی خیالات کا اظہار کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جب یہ قدغن لگا دی کہ اس طرح کے خیالات جس طرح کے ہمارے ہیں اگر آپ کے نہیں ہوں گے تو آپ غدار ہیں, آپ محب وطن نہیں ہیں, تو پھر آپ ملک کو سنبھال نہیں رہے. اچھا خان صاحب, ہمارے ساتھ جو ہیں اعزاز مسیح صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی سے صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق بھی رہ چکے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ اعجاز صاحب سن سکتے ہیں ہمیں؟ حال ہے ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی وہ آواز آ رہی ہے. جی کیا حال ہے, کیسے ہیں اعجاز صاحب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا مبارک ہو آپ کو کرسمس کا دن. تھینک یو ویری مچ اینڈ سیم ٹو یو. اچھا تھینک یو سو مچ. اور کیسا جا رہا ہے آپ کی سیلیبریشن, کیسی ہوتی ہے, کیا ماحول ہوتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کے ساتھ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ کرسمس کا جو تہوار ہے یہ بنیادی طور پر امن اور محبت کا درس دینے کا پیغام ہے, اور جیزس کرائسٹ کی بھی جو تعلیم تھی وہ امن اور محبت کی تھی. تو بنیادی طور پر یہ تہوار منایا جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو خوشیاں وہ شیئر کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار. اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں جو بھی لوگ آپس میں اگر کسی سے ناراض بھی ہیں تو وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر گلے شکوے سارے جو ہے دور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پوری فیملی میں چرچز میں جانا اور اس کے بعد کیرل سنگنگ, اور یہ اس کا ایک کرسمس کا حسن ہے کہ مل جل کر کرسمس ٹری سجانا اور اس کے بعد کیرل سنگنگ, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک طریقہ ہے اس کو منانے کا.
اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ کرسمس کا جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے اور آبویسلی آپ ایک پارٹی سے منسلک ہیں، تو آپ کی پارٹی نے آپ کی کمیونٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور آپ کن چیزوں پہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی خامیاں ہیں جن پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک اقلیتوں کے کام کے حوالے سے ہے تو پچھلے 3.5 سال میں پنجاب میں خاص طور پر جو اقلیتوں کے حوالے سے کام ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں اتنا کام تو ہوا، وہ جس کون میں سے کام ہوئے، تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے تاکہ ہمیں بھی نہاں ہو جائے؟ دیکھیے، پاکستان میں پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے 5% جو مائنارٹی جابس کا کوٹا ہے، اس میں جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً جو تمام جو ادارے ہیں اس پہ پوری طرح جو ہے امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد 5% جاب لوگوں کو مل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو پہلے جو چرچز کی جو شادیاں تھیں وہ ناظرہ میں رجسٹرڈ نہیں ہوتی تھی، اب وہ شادیاں چرچ میں رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ سے اچھا. پہلے پنجاب میں اقلیتوں کا جو بجٹ تھا وہ صرف 50 کروڑ تھا، اور اب وہ بڑھا کر 2.5 ارب کے قریب کر دیا گیا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس ٹورزم کے کمپوننٹ ہے، دوسری چیزیں کافی ہیں. لفظ عیسائی کی جگہ مسیحی جو ہے وہ نادرا سے لے کر ہر جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور تمام ڈپارٹمنٹ میں کر دیا گیا. تو یہ اس طرح کی بہت چھوٹے چھوٹے ایسے میئر ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اچھا اعجاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ایک سیاسی تقسیم کا حصہ بن جاتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں، تو سیاسی تقسیم کا جب حصہ مسیحی برادری بنتی ہے، ایک حصہ پی ٹی آئی کا سپورٹر بن جاتا ہے، دوسرا حصہ نون لیگ کا سپورٹر بن جاتا ہے، ایک حصہ پیپلز پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ جو مسیح برادری آپس میں کیا اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتی ہے جو مسلم برادری آپس میں کر رہی ہوتی ہے؟ جیسے آج کل تو بالکل پیک پہ گئی ہوئی ہے نا کہ ایک دوسرے کو پاکستانی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی مسیح برادری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پاکستانی ماننے سے انکار کر رہے ہوں، مسیح برادری کا ممبر بننے سے مان رہے ہوں؟ اور کیا جو کرسمس ہے وہ آپ لوگ ایسے ہی مناتے ہو جیسے منانا چاہیے، یا آپ بھی اپنی اپنی سوچ کے حوالے سے کرسمس کو ذرا تھوڑا سا، کرسمس بھی آپ کے بٹوارا. درمیان جو دراڑ ہے سیاسی طور پہ مسیح برادری میں، اس کو برج نہیں کر سکا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ رہنے والے جو جہاں پہ رہنے والے کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی کلچر میں جڑے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی عادات جو ہے مختلف ہونی ہے. ڈیفینیٹلی یہ جس طرح باقی لوگ جو ہے میجورٹی جو ہے 97% لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہے، اسی طرح یہ بھی تقسیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جو بنیادی طور پر جو اپنی جو مذہبی تعلیمات ہے اس کے مطابق جو عمل کرنا چاہیے، جو میجورٹی نہیں کر رہی وہی مائنارٹی بھی ایسے ہی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پولیٹیکل تقسیم ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، اسی طرح ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ پگڑیاں چھاڑ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے تو پولیٹیکل کلچر اتنا جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے کہ ہم تو سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ پہ ایک دوسرے کو اتنا لتاڑ رہے ہیں کہ شریف آدمی تو ٹویٹر پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ جا کر اپنے آپ کو بڑا شرمسار محسوس کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک جیسا ہمارا جو ہے، ہم تو مذہب تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال ہم ایک طرح کے انسان ہیں، اور ایک دوسرے کے جو باقی میجورٹی جس طرح رہ رہی ہے وہی مائنارٹی بھی اسی جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بنی ہوئی. تو جیسا بھی یہ بتائیے گا کہ جو میجورٹی ہے وہاں جو ان کی سیاسی قیادت ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا جو حصہ ہے 97 کا آپ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر تو یہ کہ ایک چیز آ چکی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے.
کیا مسیحی برادری کے درمیان جو سیاسی تقسیم ہے اتنی شدت سے آ چکی ہے اور آپ لوگ کیا اسے کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کم از کم اپنی حد تک آپ یہ کہہ سکیں کہ یار ہم مسیحی برادری پاکستان میں رہتے ہیں، سیاسی تقسیم اپنی جگہ پہ، کوئی نون لیگ میں آیا، کوئی پیپل پارٹی میں آیا، کوئی پی ٹی آئی میں، لیکن ہم لوگ ہیں تو پاکستانی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے۔ پھر آپ لوگوں کے کنٹرول میں وہ بات رہی ہے کہ نہیں رہی، یا آپ کے کنٹرول سے بات اس لیے نکلی ہے کہ میجورٹی اس طرح کی ہوگی ہے تو مائنورٹی کیسے ہونا ہو؟ دیکھیں ایسا ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے مینارٹی جو ہے، ہم بھی کسی کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں جو ماہر ہیں، اور یہی اسی طرح ہی نام کسی کو اپنا نہ کسی مذہبی لیڈر کو مذہبی مانا جا رہا ہے اور نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو پولیٹیکل مانا جا رہا ہے۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جو مائنارٹی کے اس طرح جو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا سکا۔ اس طرح سیم یہی بات جو ہے وہ جو ہے وہ میجورٹی میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو ٹانگیں کھینچ کھینچ کر جو لوگوں کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اور سیاستدانوں کا اس میں فائدہ ضرور ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو تقسیم کرنے کی بنیاد پر ان کی جو سیٹیں ہیں یا ان کی جو اقتدار ہے اس کو تو وہ طول دے سکتے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے وہ لوگوں کا فائدہ نہیں۔ اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آج آپ کرسمس منا رہے ہیں، اس میں اور آج سے کچھ عرصہ پہلے جو آپ کرسمس منایا کرتے تھے، اس میں کوئی فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ اب دیکھیں پہلے آج سے اگر ہم 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت یہ جو جیزس کرائسٹ کی جو ولادت ہے اس کو ڈرامائی انداز میں چرچز میں پیش کیا جانا، اس کے بعد اس کو جو ہے یہ کیرل سنگنگ لوگ گھروں میں جاتے تھے، تو لیکن آج اس طرح نہیں۔ آج سارا کام جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، تو آج اس طرح جو ہے کرسمس یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ پہلے آج سے 20-25 سال پہلے جو ہے پاکستان میں ہم اکیلے کرسمس مناتے تھے کہ جو کرسچن تھے، لیکن اب یہ ضرور فرق پڑا ہے کہ پورا پاکستان کرسمس منا رہا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی تبدیلی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرفیتھ کے لیے یہ بین المذاہب جو ہم آگی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہوئی ہے پچھلے چند سالوں۔ اچھا اعجاز صاحب آپ کا کبھی یہ ہوا، مشاہدہ ہوا، تجربہ ہوا ہے کہ آپ نے مسلم برادری اور ان کے مسلم برادری ہے انہوں نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہوں کرسمس کے موقع پہ جس طرح کے مسیح برادری کرتی ہے؟ کیا آپ کے مشاہدہ اس طرح کا ہوا ہے، تجربہ اس طرح کا ہوا ہے، یا اپنے بزرگوں سے کبھی سنا ہو کہ ایسا ہوتا تھا؟ دیکھیں میں نے پچھلے 4 سالوں میں یہ ایک روایت ڈالی ہے پنجاب میں خاص طور پہ کہ ہم عید الميلاد النبی کو چرچز میں منایا گیا، اور ہم نے چرچز میں اس کے کیک بھی کاٹے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کے کیک بھی ہم نے مدرسوں میں مساجد میں جا کر کاٹے ہیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو بات ہی ہے، اور ہم نے تمام جو ہے مذہب کے لوگ مل کر جو ہے وہ ہر دفعہ عید الميلاد النبی کو بھی جو ہے کرسمس کو بھی اور تمام عیدوں کو مل کر سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ اس میں مسلم کمیونٹی نے بھی پورا ہمارا ساتھ دیا، اور میں نے بہت سارے دوست جو ہیں آج بھی جو ہے کرسمس کو پوری طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا تو اعجاز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ عالمی سطح پر پاکستان کی ترجمانی کر رہی ہے، یا کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس میں آپ انٹرنیشنل بات کرتے ہیں کہ ترجمانی کیسے کی جا سکے، لیکن آپ دیکھیں نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اب جو اگر باہر ترجمانی کی بات ہو کہ اگر مائنارٹی رائٹس کی بات ہو تو ڈیفینیٹلی جو مائنارٹی کا بندہ ہے
وہ یو این میں یا یورپین یونین میں جا کر تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. آواز کا جی مسئلہ. آواز. جی تو خان صاحب وہ بات کر رہے تھے. یہ آواز کا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اس طرح سے فیل کرنا جیسے اپنے لیے فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے کے لیے بھی محسوس کرنا. تو وہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کرنے والی میرے خیال میں وہ جو ایک صورتحال ایک زمانے میں قائم تھی، وہ رفتہ رفتہ نا اس کی شدت ہو یا کوئی ایک حد تک اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. تو اب اس طریقے سے اگر کوئی محسوسات کی دنیا میں ہوتا ہے نا، جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، پرانے محلوں کی بات کر رہا ہوں میں، ماڈرن ٹائم کی بات نہیں کر رہا. ایک وقت میں جب ہم رہا کرتے تھے تو اس میں محسوساتی طور پر اور غیر محسوساتی طور پر ایک دوسرے کی اس طرح کی سیلیبریشن میں، تہواروں میں نا شمولیت ہو جا کرتی تھی. اور وہ ایسے نارم آف دی ڈے ہوتا تھا، مطلب کوئی ان یوزول بات نہیں تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں ایسی سچویشن نہیں تھی. وہ روٹین میں ہوتا تھا کہ ہماری عیدیں ہوتی تھی، دو عیدیں ہوتی تھی، عید میلاد النبی ہوتی تھی جیسے مسیح کہہ رہے. اسی طرح مسیح برادری کی کرسمس ہوتی تھی. اور میں بتا رہا ہوں کہ جس سکول سے میں پڑھا ہوں اس کا چرچ ہوتا تھا. تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی اس چیز کو کوئی ان یوزول سمجھا گیا. لیکن بعد کے حالات نے بتایا کہ ایک خاص قسم کی سوچ جو ہے شدت پکڑتی ہے. اس سوچ کے شدت پکڑنے کے بعد پھر وہ اس طرح کی محسوساتی دنیا میں رہ کے ایک دوسرے کا خیال رکھنا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی، کم ہونا شروع ہو جاتی. پھر یہی ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کی سوچ میں نہیں ڈھلا لیکن میں ڈر گیا ہوں، سہم گیا ہوں کہ میں اس طرح کا بات نہیں کروں گا. جیسے مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرسچن ہے، وہ یہ 25 تاریخ ہے، آج کرسمس ڈے ہے، پوری دنیا میں کرسمس منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. جہاں کرسچینٹی کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ بھی منایا جا رہا ہے، جہاں تعداد کم ہے وہاں پہ بھی منایا جا رہا ہے. کئی ایسے ممالک آتے ہیں جہاں کرسچن جو ہیں میجورٹی میں نہیں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، لیکن وہ تہوار اس طریقے سے منایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی باہر کا بندہ ہو، جیسے یہ نہ پتا ہو کہ اس ملک میں کرسچن میجورٹی میں ہے کہ مائنورٹی میں، اسے نہیں پتہ چلے گا. وہ سمجھے گا یہی کہ شاید کرسچن جو ہے نا وہ میجورٹی میں ہے، بعد میں اسے پتہ چلے گا کہ کرسچن تو مائنورٹی میں ہے یہاں پر. تو اس کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی، خاص طور پہ ہماری طرح کے خطے کا بندہ گیا ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو، کیونکہ پیدائش آپ کے اپنی مرضی سے نہیں ہوئی ہوتی، جو جس کی جگہ پیدا ہو گیا تو ویسے ہی ہوگا نا. میں خان ہوں تو میں خان کی طرف پیدا ہو گیا تو میں خان ہوا. میں کوئی پیدائش ہونے سے پہلے کیا میں نے کوئی فرمائش کی تھی؟ اللہ میاں کو فرمائش بھیجی تھی کہ جی مجھے خان کی طرف پیدا کرنا؟ ایسا تو نہیں نہ ہوا کہ جی میں مسلمان ہوں تو میں نے فرمائش کی ہو کہ جی مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا. اب جو جہاں پیدا ہو گیا اس نے اسی اپ برنگنگ میں، اسی گرومنگ میں اوپر آنا ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں سیمنٹڈ ہو جاتی ہیں. پھر سیمنٹڈ ہو کے، سیمنٹڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی اس میں پختہ ہو گئے. اچھا خان ہمیں جو ہے وہ اجاز مسیح صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا. جی تو اجاز صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے عالمی سطح پر، تو آپ کہہ رہے تھے یہ نقطہ جو ہے بہت اہم ہے، تو اس کے اوپر ہم سننا چاہیں گے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ میں ایک منارٹی رائٹس کمیشن بنا ہے، اب وہ منارٹی رائٹس کمیشن میں جو منارٹی ہے وہ اس کمیشن میں بھی منارٹی ہے. اس میں 22 لوگ ہیں جن میں 18 کے قریب جو ہے وہ مسلم ہے اور باقی 4-5 جو منارٹی کے ہے. تو یہ اس طرح کی جب ہم ایگزامپل سیٹ کریں گے تو پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ ڈیفینیٹلی اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا کچھ ابھی جو بات جی بولیے. ابھی جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ بالکل یہ پچھلے چند سال سے یہ کچھ لوگوں نے اس طرح کے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ سارے لوگ کرسمس کو ایک انٹرفیتھ کرسمس کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک نئی اختراع شروع کر دیا، جی میری کرسمس کہنے سے گناہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بھی آپ نہ میری کرسمس کے آپ بڑا دن مبارک کہہ لیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دل آزاری جو ہے دل آزاری ہوتی ہے. تو دیکھیں میں خود اپنی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں مسجد میں پڑھا ہوں، میں نے 26-27 کے قریب سپارے بھی پڑھے ہیں، لیکن میں تو مسلمان نہیں ہو گیا. تو بہرحال
तालीम पढ़ने से तो कोई मजहब तब्दील नहीं कर देता। आप जिसको मैरी क्रिसमस के साथ प्रॉब्लम है वो उसको क्रिसमस मुबारक कह ले, वो उसको बड़ा दिन मुबारक कह रहे, लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए तो ना इस तरह का प्रोपेगेंडा करें। अच्छा, तो ये बतائیں کہ آج کرسمس کا دن ہے تو پھر آپ کی فیملی میں کیا تحائف جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، آپ نے کیا تحفے دیے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی کچھ انسائٹس ملے نا آپ کے گھر کی۔ ہاں دیکھیں جی، ظاہری بات ہے کہ کرسمس پہ ہم بچوں کو اور خاص طور پہ اپنے فیملی کو جو ہے تحائف ان کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گفٹ دیے جاتے ہیں، اور اس میں کیک جو ہے یہ خاص طور پر کرسمس کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اور وہ آپ ہمیں بھجوانا بھول گئے ہیں۔ بالکل مجھے پتا تھا، اگر میں اسٹوڈیو میں آتا تو یقین، اور کیک بھی اس میں رچ پلم ہوتا ہے جو کہ جس کو خاص طور پر جو کرسمس کیک کہا گیا ہے۔ باقی عام نارمل بھی کیک ملتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو رچ پلم کیک ہوتا ہے اس کو کرسمس کیک کا نام دیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ تہوار تو دیکھیں، تہوار تو سارے ہی آپ کو محبت اور یگانگی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے اندر اپنے اپنے نئی نئی اختراع نکالتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اندر ایک انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو جاتے جاتے ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان ایک بڑا پرامن ملک ہے، اور قائد اعظم آ چکے، قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ تو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت انہوں نے، اس وقت کے کرسچن کمیونٹی، اس وقت کی ہندو کمیونٹی بھی ساتھ تھی۔ آپ دیکھیں کہ پہلی جو کیبنٹ بنی اس میں جو لا منسٹر تھے وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے، جو کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو تمام لوگوں نے مل کر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور قائد اعظم کی اگر آپ 11 اگست کی اسپیچ دیں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ کا دل کرے کہ آپ اپنے مندروں میں جائیں، آپ چرچز میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہے۔ تو بہرحال یہ ہونا بھی ایسی چاہیے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے، ریاست جو ویلفیئر کے کام لوگوں کے کرنے ہیں اس کو کرنے چاہیے۔ اور یہی میرا پیغام ہے کہ پاکستان کو اس طرح، جس طرح جو گلدستہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح بنا کر گئے ہیں، اس کو ہمیں اسی طرح محفوظ اور دیر پا رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ شکریہ آپ کا۔ تو جی بتائیے گا ستار صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، وہ یہی ہے نا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں رکھا جس طرح سے پہلے ہم رکھ رہے تھے تو وہ بہتر پوزیشن تھی۔ وہ پہلے ہمارے درمیان کوئی اتنے مسائل تھے ہی نہیں، مطلب مسائل تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ہم مسائل ہیں تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ مسائل اگر تھے تو یہ پہلے کیوں نہیں تھے۔ تو یہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ وہ جن چیزوں کو میں فیل کرتا ہوں، یا وہ بچپن کا زمانہ، اسکول کا زمانہ یا کالج کا زمانہ تھا، تو وہ اس طرح سے حالات اس سے بہتر ہونے کی بجائے وہ حالات اس سے بہتر نہیں ہوئے۔ تو وہ کم از کم یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ جس طرح کے حالات تھے، جس کو اگر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں بہتر حالات تھے، تو کئی بندے اور بھی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ بہتر حالات تھے، تو اس کی طرف واپس جانا چاہیے کہ اس طرح کے حالات پیدا کر دینے چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے وقت ہمارا ختم ہوا ہے پروگرام کا۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کہتے ہیں کہ آپ جو لوگ کرسمس منا رہے ہیں ان کا کرسمس بہت اچھا گزرے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے اگلے پروگرام میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔